ہاں جی، یہاں پہ اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا تھا کہ عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے عبادت مقصودہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عبادت غیر مقصودہ۔ اب جو عبادت مقصودہ ہوتی ہے نا، وہ عبادات ہوتی ہیں جن کو شریعت نے ہم پر لاگو کر دی ہے، یعنی جو شریعت کو مطلوب ہیں، جیسے کہ نماز عبادت مقصودہ ہے، یعنی اصل مقصود نماز ہے۔ طواف عبادت مقصودہ ہے۔ لیکن جیسے بتایا ہے کہ ایک اور دوسرا بھی ہے جس کو عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ عبادات جو اصل مقصود نہیں ہے، لیکن وہ عبادت ہمیں اپنے مقصود کی طرف لے کر جاتی ہے، اس لیے ان عبادات کو غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ اب جیسے وضو کرنا ہے تو وضو کرنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ اصلاً مطلوب نہیں ہے، یعنی اصل میں جو ہماری طلب ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، اصل مطلوب نماز ہے۔ تو وضو عبادت ہے لیکن یہ اصلاً مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب تک لے کے جائے گا وضو، یا ہمیں مطلوب کے قابل بنائے گا۔ تو اب جو بھی ایسی عبادات ہیں وہ عبادتیں غیر مقصودہ کہلاتی ہیں، لہٰذا وضو ہمیں قابل بناتا ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے، تو وضو کیا ہوا؟ عبادت غیر مقصودہ۔ غسل بھی ہمیں قابل بنائے گا کہ ہم پاک اور صاف ہو کر نماز ادا کریں، تو غسل بھی عبادت غیر مقصودہ ہے۔ تو وضو، غسل، تیمم یہ بھی عبادات ہیں، بہت پیاری پیاری عبادات ہیں۔ یہ ایسی عبادات ہیں کہ ہم ان کو عبادات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی عبادات ہیں، ہاں یہ عبادات غیر مقصودہ ہیں۔ اور ان عبادات غیر مقصودہ کا ذکر بہت جگہ حدیث مبارکہ میں ہوا ہے، اور اس کی بہت فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔